آج ہم منہاج العربیہ کا سبق نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے جملے، عربی کے جملے نہیں بلکہ مفرد ہے۔ کتاب معنی کتاب، اور اس کے ساتھ الف لام بھی ایک لفظ الکتاب، خاص کتاب، الکتاب خاص کتاب، یعنی کتاب یہ نکرہ آتا ہے، اور جب الف لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ نکرہ کتاب کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ منہاج العربیہ پہلی ہو، فارسی کی ہو، کوئی سی بھی کتاب ہو تو کتاب مطلقاً کوئی سی کتاب، اس میں کوئی پتہ نہیں۔ اور جب الف لام لگا دیں گے الکتاب ہو تو اب خاص کتاب ہو گئی، یعنی اب کوئی سی کتاب نہیں بلکہ منہاج العربیہ اول یا دوم یا سوم، کوئی سی بھی، تو یہ خاص اس طریقے سے۔ اور جب آپ بولیں گے کتابن تو اس سے کوئی سی بھی درس نظامی کی کوئی سی کتاب، بلکہ پوری دنیا میں جتنی کتابیں کوئی سی مراد ہو سکتی ہیں۔ جب آپ بولیں گے الکتاب تو اس سے متعین ہو جائے گا نہیں، اب منہاج العربیہ اول نہیں بلکہ اس سے مراد پہلی فارسی، یہ اس سے مراد یہ نہیں بلکہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اس سے یہ مراد نہیں بلکہ کوئی سی بھی ایک متعین کتاب مراد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے سمجھ گئے ہوں تو اب آگے چلیے اسی طریقے سے۔ کتابن کوئی بھی کتاب یا ایک کتاب، الکتاب خاص کتاب، الکتاب کتاب، قرآن قرآن، القرآن قرآن، القرآن قرآن، یہ سب اسی طریقے سے آئے گا۔ درس سبق، الدرس یہ بھی سبق، الدرس سبق۔ دین مذہب، دین، الدین دین مذہب، الدین الف لام۔ بیت کوئی سا بھی گھر، گھر، البیت گھر، البیت خاص گھر، اس طریقے سے۔ ٹھیک، البیت معنی کیا آتا ہے؟ گھر۔ الولد معنی، الولد معنی لڑکا، الکتاب معنی کتاب، الورق معنی پتا، ورق، اس کو جو ہم ایک اس کو بھی ایک ورق بولتے ہیں۔ الجمل معنی اونٹ، الفرس معنی گھوڑا، الحمار معنی گدھا، القرد معنی بندر، الکلب معنی کتا۔ جو آپ نے پیچھے سبق پڑھ لیا سب وہی، آسان بالکل، بس اس میں سبق کی نہج اور سبق کا طریقہ الگ الگ ہے کہ انہوں نے پہلے بتا الف لام لگا کر کے دکھایا ہے اور الف لام ہٹا کر کے دکھایا ہے کہ آپ اس طریقے سے استعمال کر بھی سکتے ہیں اور اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بغیر الف لام کے کب استعمال کریں گے اور الف لام کے ساتھ کب استعمال کریں گے، انشاءاللہ جب آپ اس کو یاد کر لیجئے اور انشاءاللہ آگے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ الکلب معنی کتا، الدرس معنی سبق، البیت معنی کے بارے آپ نے ابھی آج کے سبق میں البیت معنی گھر، الرجل معنی آدمی۔ اب آگے دیکھیے، پڑھو اور لکھو، تو آپ کو اس کو خود سے حل کرنا، اپنی کاپی میں اس کو آپ خود حل کریں گے، اپنی کاپی نکالیے اور اس میں خود سے حل کیجیے۔ قرآن، لیکن حل کرا دیتے ہیں، چلیے۔ قرآن معنی قرآن، دین معنی دین مذہب، اسلام معنی مذہب اسلام، رجل معنی آدمی، درس معنی سبق، عربی معنی عربی، جمل معنی اونٹ، حمار معنی گدھا، کلب معنی کتا، قرد معنی بندر، فرس معنی گھوڑا، ولد معنی لڑکا۔ جو آپ نے پڑھ لی سب وہی۔ اب نیچے دیکھیے، عربی کے کچھ مفرد لکھ رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیں جس لفظ پر الف لام ہوگا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں پڑی جائے گی۔ ٹھیک، جیسے یہ ہے اب اس میں شروع والا الدرسو، تو یہ الدرسو پڑھا جائے گا، کیوں؟ شروع میں الف لام آ گیا، اور اگر الف لام ہٹائیں گے پڑھا جائے گا درسن، سن، پھر تنوین پڑ جائے گی سن سن، اور الف لام پڑھیں گے تو الدرسو، اب سن نہیں بلکہ سو۔ ٹھیک، سمجھ گئے تو آگے چلیے۔ الدرسو معنی سبق، اسلامن، اس پر الف لام نہیں ہے تو اسلامن، اسلام معنی مذہب اسلام، دین معنی مذہب، رجل معنی آدمی، حمار معنی گدھا، الفرس معنی الفرسو معنی گھوڑا۔
جمل معنی اونٹ، الکلب معنی کتا، البیت معنی گھر، القرآن معنی قرآن، رسول معنی رسول کوئی بھی رسول، اسلام معنی مذہب اسلام، اسلام نام بھی ہوتا ہے حالانکہ، العرب معنی عرب، عربی معنی عربی زبان، وہ عرب ایک دیش کنٹری کا نام اس طرح بھی منسوب ہو سکتا ہے، اور یہ عربی عربی زبان، عربی لینگویج، یہ عربی۔ الجنت معنی جنت، تو آپ جانتی ہیں جنت۔ العلم معنی علم، روشنی، علم جو ہم پڑھتے ہیں۔ قرد معنی بندر، الجمل معنی اونٹ، زہر معنی پھول، الورق معنی پتا، الحمار معنی گدھا، فرس معنی گھوڑا، الصغیر معنی چھوٹا، کبیر معنی بڑا۔ اس طریقے سے، اور آپ اس کو اسی طریقے سے یاد کرتے رہیے، آپ اس کو صرف سن کے بے توجہ سے ٹال مت دیجیے، بلکہ آپ ذہن میں اس کو بار بار ریپیٹ کر چلتے پھرتے آپ ان تمام مفردات کو اپنی زبان پر زبر زد کر لیجیے۔ تو جب آپ اس طریقے سے بالکل بنیاد پختہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کو کوئی مشکل نہیں پڑے گی۔ اس لیے اگر آپ بنیاد کچی کر دیں گے، صرف سنا اور اس طریقے چھوڑ دیا، کوئی توجہ نہیں دیں گے، تو پھر کامیابی ملنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا۔ محنت کرنا بندے کا کام ہے، اور محنت کا انشاءاللہ پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ صرف ابھی یاد کیجئے، اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں، بلکہ بس آپ یاد کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے بہت کافی ہے اگر آپ یاد کر لیں گے تو۔ باقی انشاءاللہ اس طریقے سے آپ چلتے چلتے بہت آگے پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ